बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इम्पोर्टेड हुकूमत की बदतरीन नाकामी के बाद अब पेशे खिदमत है इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट्स। जी हाँ, मुल्क में इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट्स की एक तरह से बाज़गिश सुनाई दे रही है। जैसे कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि सदारती निज़ाम के ऊपर नहीं बहस शुरू हो गई थी, बिल्कुल उसी तरह अब टेक्नोक्रेट्स के हवाले से भी डिस्कशन हो रही है, टॉक शोज़ हो रहे हैं, मीडिया के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई है। और इस बार मामला थोड़ा सा सीरियस है, इसलिए कि कुछ अहम मुलाकातें भी हो रही हैं, पसे पर्दा कुछ इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। जिन लोगों को इस सेटअप का हिस्सा बनाना है वो खुद टीवी पर आकर इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। मुआशी एमरजेंसी का रास्ता बनाने के लिए एक तरह से कानूनी ऑप्शंस के ऊपर भी गौर किया जा रहा है कि अगर आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है या कोई शिक उसमें नहीं है तो इसको किस तरह से उसमें डाला जा सकता है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दो वजूहात की बिना पर हो रहा है। आपको याद रखना होगा, ये दो रीजंस की वजह से हो रहा है। पहला कि किसी तरह से इमरान खान का रास्ता रोका जा सके। अगर फौरी इलेक्शन हो गए तो इमरान खान को आने से नहीं रोका जा सकेगा। ये इस वक्त इस पॉपुलैरिटी के लेवल में मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपके इंटरनल रिपोर्ट्स जो आपके टेबल के ऊपर जा रही है उनमें लिखा हुआ है कि इमरान खान 63% पॉपुलैरिटी के साथ सबसे आगे जा रहा है। तो ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, तो किस तरह से उसको रोका जा सके। या तो वो ऑप्शन है ना कि नाअहल करा दिया जाए, तो जब तक वो वाला प्रोसेस नहीं हो रहा, दबाव बढ़ रहा है, रिजर्व हमारे नीचे जा रहे हैं, तो कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाए उससे पहले अगर इस सारी सिचुएशन से जान छुड़ानी है तो इलेक्शन में जाने की बजाय बेहतर ऑप्शन ये है कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ जाए। दूसरी मेन रीज़न इसकी यह है कि पीडीएम इत्तेहाद में शामिल सारी जमातों की सियासी साख भी बचाई जा सके, क्योंकि उनके खुद के बकौल उन्होंने अपनी सियासी साख को दांव पर लगाया और उनका नुकसान हुआ। उनके पास अपना सियासी सरमाया बचाने के लिए अब और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। हर गुजरते लम्हे के साथ, हर गुजरते घंटे के साथ, हर गुजरते दिन के साथ, जैसे जैसे मुल्क के रिजर्व नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम डिफ़ॉल्ट के पास जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी सियासी साख भी नीचे जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो एक मिथ बनी हुई थी कि ये बड़े तजर्बाकार हैं, ये सारा कुछ है, सब कुछ नाकाम हो गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सारे हुकूमत में शामिल या हुकूमती इत्तेहाद अपनी सियासी साख बचाने के लिए ये मुल्क टेक्नोक्रेट्स के हवाले कर देगा? इस बारे में कुछ तज्जियाकार, जो थोड़ी देर पहले ये व्लॉग शुरू करने से पहले मैं एक जगह पर बैठा हुआ था, ऐसे तज्जियाकार जिनको आप थोड़ी देर में शायद टीवी पर देख रहे होंगे या प्रोग्राम करते हुए नज़र आ रहे होंगे, उनसे बातचीत चल रही थी। वो भी पूछ रहे थे कि इनसाइट क्या है, इमरान खान का इस बारे में क्या रिएक्शन है, वो क्या सोचते हैं, वो भी मैं कुछ ही देर में आपको बताऊँगा। लेकिन एक जनरल डिस्कशन चल रही थी कि ये ऑप्शन किसको सूट कर रहा है, आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं। आपस में ओपिनियन हम ज़रा डिस्कस कर रहे थे, तो वो ये कहते हैं कि ये ऑप्शन इमरान खान को तो किसी सूरत सूट नहीं करता। और ये फैक्ट है, क्योंकि इमरान खान को इसलिए सूट नहीं करता, कल इलेक्शन कराएं, इमरान खान अगले दिन हुकूमत में होगा। लेकिन पीडीएम जमातों के लिए ये ऑप्शन इसलिए भी ज़्यादा सूट करते हैं और वो इसके ऊपर मुत्तफिक हो भी सकती हैं। और जहाँ तक इत्तलात हैं, ये उनकी मर्ज़ी से सारा कुछ इस वक्त अंडर डिस्कशन है। वो कभी नहीं चाहेंगी कि इस कदर गैर मकबूलियत की इंतहा पर वो ये सारा अपनी नाअहली का बोझ उठाकर इलेक्शन में चले जाएं। तो जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब की एडमिनिस्ट्रेशन बुरी तरह नाकाम हो गई, फेल हो गई, इसहाक डार साहब का तजर्बा बुरी तरह नाकाम हो गया, बल्कि एक्सपोज हो गया, पल्ले राई कुछ नहीं। अब जो जिस सिचुएशन में वो अब हैं उनके पास तो अब राय कुछ नहीं। तो इस सिचुएशन में बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए कि इमरान खान की सियासी जमात पीटीआई और बाकी पीडीएम जमातों की सारी जमातें एक लेवल पर होकर इलेक्शन में जाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि फौरी इलेक्शन ना हो। फौरी इलेक्शन नहीं होता तब भी पीडीएम को नुकसान होता है, इसलिए बीच में एक निगरान सेटअप जो तवील दौरानिया का हो वो आ जाए, वो मुश्किल फैसला करे। जो कुछ भी हो, ये जितना इस वक्त गंद हो चुका है मुआशी तौर पर, ये सारा बोझ उनके कंधों पर डाइवर्ट कर दिया जाए, उनके कंधों पर डाल के खुद चुपके से निकल जाए वहाँ से। और फिर जब इलेक्शन का वक्त आए तो कहें देखें जी ये तो उन्होंने कर दिया, ये तो निगरान सेटअप का किया धरा है, हम तो बेहतर कर सकते थे, बेहतरी चाह रहे थे। तो इस वक्त ये एक फार्मूला है मुल्क में जो नया लाने के ऊपर बहुत संजीदगी से गौर हो रहा है। उसकी रीज़न भी ये है कि हुकूमत की नाक के ठीक नीचे डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो गया और कोई नहीं रोक सका। आज इसहाक डार ने खुद इस बात का इतराफ़ किया कि पाकिस्तान से 3 चीज़ों की स्मगलिंग हो रही है। नंबर 1 उसमें डॉलर है, डॉलर, गंदुम और खाद, ये 3 चीज़ें पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान स्मगल हो रही हैं। और शहबाज राना जो बहुत ही माहिर इकोनॉमी के रिपोर्टर हैं, उनकी मैं थोड़ी देर पहले खबर पढ़ रहा था, मैं दिखा भी दूंगा आपको। उनकी खबर में लिखा हुआ है कि किन्नुओं के क्रेट्स में भर भर कर डॉलर जो हैं वो इन्हीं दिनों इस हुकूमत में इन्हीं 8 महीने में अफ़गानिस्तान स्मगल हुए हैं और किसी ने रोका तक नहीं। किन्नुओं के क्रेट में गए हैं डॉलर।
تو یہ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں تو ادھر سے ادھر کیوں نہیں آ سکتے؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی اسمگل کر کے پاکستان کیوں نہیں لے کے آتا، کیونکہ ضرورت تو یہاں پر ہے. خیر یہ غیر قانونی ہے، ایسی ایک تھاٹ آئی تھی کہ یہاں سے کیوں وہاں پہ جا رہے ہیں، وہاں سے بھی ادھر آ جائے تو کیا ہے. اینی ویز صورتحال ایسی ہے کہ یہ تجربہ کار اب فیصلے لینے سے گھبرانے لگے ہیں، اور جو دوست ممالک ہیں وہ ہمیں قرض دینے سے کترانے لگے ہیں. اس ملک کا وزیر اعظم کیا کہتا ہے، آپ ایک ٹریل ذرا دیکھیے. وزیر اعظم، وزیر خزانہ، وزیر داخلہ، اتحادی جماعت، آپ ٹریل یہ دیکھیں. وزیر اعظم کہتا ہے کہ جب ہم اقتدار میں آئے ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف بھی جا سکتا ہے. ان کی یہ بات درست ہے، میں ان سے 100% اتفاق اس لیے کرتا ہوں کہ جب وہ اقتدار میں آئے اس وقت ایسی کوئی صورتحال تھی نہیں. ملک کا ریزرو اسٹیبل پوزیشن پر تھا، ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں تھا. یہ ڈیفالٹ لائن پر ہم ان 8 مہینوں کی وجہ سے پہنچے، ان 8 مہینوں میں جو کچھ ہوا اس کے باعث پہنچے ہیں. ملک کا وزیر خزانہ وہ کیا کہتا ہے، اپنی حکومت کے 8 ماہ مکمل ہونے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ہم $1 ملین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور پاکستان کو وہاں پر لا کر کھڑا کیا گیا جہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ قصور بھی آپ کا ہے. چھوڑ دیتے حکومت، مت لیتے حکومت جب آپ کو پتا تھا کہ اس قسم کی سچویشن ہے. آپ تو 3 بار وزیر خزانہ رہ چکے ہیں پہلے، تو آپ کو تو بہت اچھے سے آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ملک کا اتنا ریزرو ہے، اس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. تو اب یہ نہ کہیں کہ ہم اس جگہ پر ہیں جہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. حکومت کے اتحادی کیا کہہ رہے ہیں، میں قمر زمان قاہرہ کا ایک بیان سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ ہم تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئے تھے، لیکن عوام کو ہم ریلیف نہیں دے سکے، الٹا اپنا سیاسی سرمایہ ضائع کیا، نقصان اٹھایا. ہر بندہ پی ڈی ایم میں شامل یہی اندر کھاتے بند کمروں میں یہی بات کر رہا ہے کہ جب عمران خان کی حکومت گئی اسی وقت الیکشن کرا لیتے تو کچھ نہ کچھ بہتری ہو جاتی. اب الیکشن کرائیں گے تو ہمارا سیاسی سرمایہ، ساری سیاسی ساکھ، سب کچھ داؤ پر لگ گیا. ملک کا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ ملک جس سطح پر آ چکا ہے اس کا حل الیکشن نہیں ہے، چارٹر آف اکانومی ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ اس وقت معاشی صورتحال ایک بڑا مسئلہ ہے اور چیلنجنگ سچویشن ہے، اسی لیے میں آپ سے یہ بات بھی کر رہا ہوں. لیکن کیا صرف معاشی صورتحال ہی ایک بڑا مسئلہ ہے؟ یہ سیاسی عدم استحکام یہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے. آپ اس سے نظریں نہیں چرا سکتے کہ الیکشن حل نہیں ہے، کچھ اور کرا لیں، کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے یا کوئی اور نگراں سیٹ اپ آ جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کسی صورت حل نہیں ہوں گے. اور عمران خان بھی کسی صورت ایسے چارٹر آف اکانومی کو نہیں مانے گا، چاہے جو مرضی کر لیں، جس میں 2 سال کا آپ ٹیکنوکریٹس کی حکومت کو شامل کر رہے ہیں. مطلب 2 سال اٹس اے لانگ ٹینیور. یہ نہیں ہونے والا. نہ عمران خان صاحب اس کو سپورٹ کریں گے بلکہ الٹا وہ ریزسٹ کریں گے. تھوڑی دیر پہلے میں عمران خان صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، یہ اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ عملی طور پر ایسا ہو سکتا ہے. اگر عام انتخابات میں کوئی سیاسی انجینئرنگ کی گئی یا تاخیر کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. یعنی وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ مارچ اپریل تک الیکشن ہی ہونے چاہیے. نگراں سیٹ اپ معمولی تھوڑے دورانیے کا ہو جب تک یہ 2-3 مہینے کا پروسیس ہے، اس سے زیادہ نہیں. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان دونوں کے مفادات تو ملک سے باہر ہیں، بیرون ملک ہیں، تو ان سے چارٹر آف اکانومی کے اوپر میں کیسے بات کروں اور کیا بات کروں. ان کا ایک طرح سے کنسرن جائز ہے. پھر دوسری طرف اس نگراں سیٹ اپ کے جو ممکنہ پلیئرز ہیں وہ ٹی وی پر آ کر بتا رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں. میں غلط نہیں کر رہے، ٹھیک کر رہے ہیں کہ قوم کو بتا رہے ہیں کہ بیک اینڈ پہ کیا چل رہا ہے، کیسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کون کون انٹرویوز میں جا رہا ہے. وہ ٹی وی پر آ کر بتا رہے ہیں کہ ہفتے 2 ہفتے تک یا اسی مہینے یا اگلا جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اس میں 15-20 دنوں کے اندر اندر پاکستان کے ان معاشی معاملات کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا. مارچ تک نگراں سیٹ اپ لانا ہر صورت ناگزیر ہو چکا ہے پاکستان کے لیے. اور بات صرف نگراں سیٹ اپ لانے کی بھی نہیں ہے، اسے 2 سال تک چلانے کی بھی ہو رہی ہے کہ نگراں سیٹ اپ کم از کم 2 سال کے لیے آئے اور وہ سارے فیصلے کرے جو یہ سیاسی حکومتیں نہیں کرنا چاہتی. یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ کوئی سیاسی حکومت کوئی کٹھن فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تو چلو اس سے نہیں کرانا تو نگراں سیٹ اپ لے آئے. یہ تو کوئی ریزن نہیں ہے. اس حوالے سے جو پرویز الہی کا ایک بیان تھا اس کو ذرا سا آپ کو سوچنا سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا ان کے ریڈنگ کو کہ وہ کس کی بات کہہ رہے تھے. جب ٹی وی پر آئے تو انہوں نے اپنے ایک راولپنڈی میں ہونے والی ملاقات کا حوالہ دیا جو اہم ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ 1 سال کے لیے ایمرجنسی بھی لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ معاشی ایمرجنسی ڈائریکٹ نہیں لگ سکتی آئین اور قانون کے مطابق. پہلے ایمرجنسی، اس کے بعد معاشی ایمرجنسی لگ سکتی ہے. تو 1 سال کے لیے انہوں نے بھی ہنٹ دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے.
اس ساری بحث میں بس ایک ہی سوال ہے جو میں اس وقت سوچ رہا ہوں کہ کیا سیاستدان ایک بار پھر اپنی یہ داڑھی جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں پکڑائیں گے, ٹیکنوکریٹس کے ہاتھ میں پکڑائیں گے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, جن کا کوئی اسٹیک نہیں ہے, جنہوں نے نہ عوام سے ووٹ لینا ہے, نہ عوام کے پاس جانا ہے, نہ عوام سے بات کرنی ہے, نہ انہوں نے کوئی پبلک اوپینین کی بیس پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. انہوں نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے. تو پاکستان کے جو لوگ ہیں جو ڈائریکٹ مطلب ایک طرح سے متاثر ہوتے ہیں ان کٹھن فیصلوں سے, انہوں نے تو ان کی کوئی رائے نہیں سننی, نہ ان کے بارے میں پوچھنا ہے. تو یہ آئیں 2 سال تک جو مرضی کریں. کیا 2 سال تک کا اقتدار اور اختیار مکمل طور پر ان کے ہینڈ اوور کیا جا سکتا ہے؟ عوام پہلے ہی مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں, کیا مزید عوام کے اوپر یہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت اپنی مرضی کے فیصلے کرے اور اس کا ڈائریکٹ اثر عوام کے اوپر پڑے؟ اور انہوں نے وہی فیصلے کرنے ہیں جو ان کو IMF نے کہنا ہے, اس میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہونی. اپنے طور پہ شاید وہ ٹھیک کریں گے کہ یہ ملک کی بہتری کے لیے ٹھیک ہے, جیسے عمران خان صاحب کرتے تھے کہ مشکل فیصلے ہیں, کٹھن فیصلے ہیں, لیکن کرنے پڑیں گے کیونکہ ملک کے لیے ضروری ہیں. تو یہ ساری اس ٹائم ایک بحث نئے سرے سے شروع ہو چکی ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کوئی اتفاق ہو سکے گا, یا عمران خان صاحب جو اس ملک کی ایک سنگل سب سے بڑی جماعت ہیں وہ اس کے اوپر آن بورڈ ہو سکیں گے. وہ تو فوری الیکشن چاہتے ہیں, آپ نے ٹیکنوکریٹس لانے ہیں, نگراں سیٹ پہ لانا ہے, جو بھی لے کے آنا ہے. مختصر دورانیے کا ہوگا تو اس کو پبلک سپورٹ بھی ہوگی, کیونکہ پبلک سپورٹ تبھی ہونی ہے جب وہ کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کی طرف سے اشارہ دیکھیں گے. جو PTI کے فالوورز ہیں وہ ظاہری بات ہے دیکھیں گے کہ عمران خان کیا رائے رکھتے ہیں اور وہ کیا اس بارے میں کہتے ہیں. اگر تو عمران خان نے گو ہیڈ دے دیا, گرین سگنل دے دیا, تو سب اوکے ہوں گے. لیکن اگر عمران خان کو پرابلم ہوا تو ایک ملک کی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ, یا ان کے جتنے ووٹر ہیں وہ کوئی چند 100 بھی نہیں ہے, 1000 بھی نہیں ہے, لاکھ بھی نہیں ہے, کروڑوں میں ووٹرز ہیں, وہ ڈس اپوائنٹ ہوں گے اس فیصلے سے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے, جو بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو. آج تک لیتے ہیں, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.